الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی عزت و اکرام کے لائق بزرگوں نوجوانوں اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت مبارکہ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور جو حدیث شریف آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ آپ نے یہ بات سنی اور یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ہم لوگوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا شروع ہو چکا، تو اس کی نسبت سے اپنا محاسبہ نفس کس طریقے سے کیا جائے اس کے متعلق آپ کے سامنے باتیں آئیں کہ جو وقت گناہوں میں گزر گیا، من چاہی زندگی گزارتے ہوئے ہم نے 1 سال گزار دیا، اب اس کو آنے والے 1 سال کے لیے رب چاہی زندگی میں تبدیل کرنا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ یہ چند باتیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئی تھی۔ اس جمعہ آپ کے سامنے یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا مقام و مرتبہ دیا، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم ذرا سا سوچیں تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں کا جو سال شروع ہو رہا ہے محرم کے مہینے سے، اس مہینے میں بھی 10 تاریخ کو شہادت کا واقعہ ہے، اور ہم لوگوں کا جو اسلامی سال جس مہینے پہ ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کا، اس میں بھی اگر غور کریں تو 10 ذی الحجہ جس کو ہم عید قربانی کی عید کہتے ہیں، وہ بھی قربانی سے تعلق رکھتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو پتہ کیا چلا، ہم لوگوں کا سال کا ابتدا اور سال کی انتہا یہ قربانیوں پر مشتمل ہے۔ سال کی ابتدا میں بھی اللہ نے قربانی رکھی، سال کے آخری مہینے میں بھی اللہ نے قربانی رکھی۔ تو اس سے ہم لوگوں کو سبق دیا گیا ہے کہ جو اس امت میں رہنے والے ہیں، اگر وہ کچھ مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ سیکریفائس کرنے، قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، کہ کوئی بھی قوم بغیر قربانیوں کے عروج تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام کے اندر، عالم دنیا کے اندر اسرائیل جس مقام پر اب پہنچا ہوا ہے، اب ہم اگر اس کی ابتدا کو دیکھیں گے، شروعات کے اس کے پیریڈ کو دیکھیں گے تو ان لوگوں نے کس قدر ظلم سہے، کس قدر ان لوگوں کے اوپر ظلم
زیادتی کی گئی، ان کو مارا گیا، ہلاک کیا گیا جرمنی میں۔ ہٹلر نے کس طریقے سے ان کو، ظلم تو نہیں کہا جا سکتا ان کے اوپر، ان لوگوں کے بدعمالیوں کی سزا تھی جو ان لوگوں کو دی گئی۔ تو وہ جس طریقے سے ابتدا سے پریشانیاں اور در بدر ملک سے ادھر ادھر ہونا، تو وہ ان کو برداشت کرتے 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 جب ان لوگوں نے استقامت سے کام لیا تو آج یہ مقام پر پہنچے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو رول کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بس بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ جو مصیبت قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی رائے کا جانے نہیں دیتا، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ جو محنت کرتا ہے اس کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کو عطا کرتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ قربانی اپنے دین کی خاطر، اپنے مذہب کے لیے، اپنے عروج کے لیے دے رہے ہیں، تو اللہ ان کو کامیابی بھی دے رہا ہے۔ تو جب اللہ کا نام لینے والا، رسول اللہ سے محبت کا نعرہ لگانے والا، دین پر عمل کرنے والا ایک مسلمان جب وہ کسی چیز اور کسی معاملے میں قربانی دے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو رائے کا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی کا، سیکریفائس کرنے کا، اور سب سے بڑی قربانی ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کی ہے۔ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینا ہے۔ موسم ٹھنڈا ہے، نرم دہ بستر ہے، طبیعت بھی تھکی ہوئی ہے، بہت گہری نیند آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے کہ صبح 8-10 بجے تک سویا جائے، گرم گرم اوڑھنا اوڑھ کر سویا جائے، لیکن وہیں اللہ کا حکم آتا ہے، ہم نفس کی خواہشات کو کچلتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جو قربانی اللہ کے لیے ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو رائے گا نہیں کرے گا، اس کا بدلہ اللہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ آج ہم دن کی شروعات کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دن اچھی طریقے سے گزرنا چاہیے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آفس کے لیے جا رہے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کوئی چیز اور کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا دن بیکار چلا جائے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے، اگر ہماری تجارت کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں پر جا رہے ہیں، اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، اگر وہ سامنے آ گیا قرضہ وصول کرنے والا، یا ایسا آدمی ہم لوگوں کے سامنے آ گیا کہ جس سے ہماری بنتی نہیں ہے، تو ہم لوگ بے ساختہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کہ صبح صبح کس کی صورت دیکھ لیا، اب پورا دن ہم لوگوں کا میرا بیکار جائے گا، پریشانی اور ٹینشن میں جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہم لوگ یہ دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری دن کی شروعات اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہو تو پورا دن اچھے سے جائے گا، تو ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں فجر کو چھوڑ کر جو دن گزار رہا ہوں، اللہ کے ایک دن کے شروع ہی میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے دن کی شروعات کر رہا ہوں، تو میرا پورا دن کیسے چین و سکون اور اطمینان سے گزر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سال کی ابتدا اور انتہا میں رکھی ہے جو قربانی، اس سے ہم لوگوں کو سبق یہی ملتا ہے کہ اگر ہم کچھ مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ ایسی قوم ہی ترقی پا سکتی ہے، لیکن جو ہمیشہ ہر دن اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، چند ٹکڑوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دے، ایسی قوم کبھی دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس مہینے کی عظمت ہم لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے سارے برے اعمال سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے شرعی اعتبار سے محرم کا مہینہ عظمتوں کا حامل ہے، اہمیتوں کا حامل ہے، اسی طریقے سے تاریخی حساب اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا اور اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں، اور کچھ غزوات ایسے بھی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوے کے اندر شریک تھے۔ تو انہیں میں سے ایک عظیم جو غزوہ ہوا تھا جس کو ہم خیبر کے نام سے جانتے ہیں، غزوہ خیبر، یہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا تھا، اور یہ غزوہ خیبر واقع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہود جو ابتدا ہی سے
اپنے اندر مکاری رکھتے ہیں، دھوکہ پسندی اپنے اندر رکھتے ہیں، فراڈ ان کے اندر ابتدا سے تھا۔ تو صحابہ کرام جب ان کی مکاریوں سے تنگ آ گئے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے، تو اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی ان کو مدینے سے کیا بلکہ عرب کی سرزمین سے باہر ڈھکیل دیا جائے۔ تو اس وقت جو یہودیوں سے جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، یہ غزوہ خیبر یہ محرم کے مہینے میں ہی ہوا، اور یہ وہ غزوہ خیبر ہے کہ جس کی فتح کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور اسی غزوے کی بدولت سے اور اسی مہینے میں جب ان کو ہرا کر شہر بدر کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، تو یہودیوں کی ناپاک قدم سے مدینے کی زمین کو پاک اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ اسی طریقے سے اسی محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ اس سے ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے۔ آج جیسے ہی گھر کی اوپننگ ہوتی ہے، گھر میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا شادی کا موقع آتا ہے، تو جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آیا، محرم شروع ہونے والا ہو، تو اس کو ہم لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں کہ مہینے کو ہم لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، یعنی غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور ماتم کرنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی خوشی کے کام کو کرنے کے لیے ہم آبادہ نہیں ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کے اندر نکاح فرمایا۔ تو کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست اور کسی مہینے کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے، تو اگر وہ کام خراب ہو تو اس مہینے کی اور اس دن کی اور اس وقت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مصیبتیں ہم لوگوں کے اوپر آتی ہیں۔ اور ہم لوگ جو کہ دین کی تعلیمات سے دور ہیں، دین کا صحیح علم ہم لوگوں کے پاس موجود نہیں، تو ہم ذرا سے نقصانات کے بارے میں یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اس مہینے میں نے یہ کام کیا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ نقصان ہوا، اگر میں دوسرے مہینے میں کر لیتا تو میرا کام اچھا ہو جاتا، میری شادی اور زیادہ لمبی ٹک جاتی، میرا نکاح جلدی نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ہم لوگوں کے ذہن کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن کے اندر، کسی مہینے کے اندر، کسی وقت کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں رکھی، تو یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بلیم دن، مہینہ، سال کے اوپر نہیں کرنا، بلکہ اپنے اوپر کرنا ہے کہ میرے گناہوں اور نحوست کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس محرم کے مہینے میں ہوا، اور جو عظیم واقعہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد جو پیش آیا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو یہ مہینہ تاریخی شرعی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی طریقے سے شخصی اعتبار سے بھی ایک مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی کہ جو سال کا پہلا دن ہے، جس دن سے نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اسی پہلے دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ واقعہ گزشتہ جمعہ آتے آتے بات رہ گئی۔ ابو لولو فیروز ایک آدمی، مجوسی آدمی تھا، وہ ایک مرتبہ اپنا کیس لے کے نبی حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، چونکہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اپنا کیس لے کے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اور کہنے لگا کہ میرے جو آقا ہیں وہ مجھ سے زیادہ پیسہ لے رہے ہیں، یعنی جو غلام ہوتا ہے ان کے لیے ایک رقم متعین کی جاتی ہے، اگر وہ اپنی غلامی کو چھوڑ کر آزاد ہونا چاہتا ہے تو ایک ڈیل ہوتی ہے مالک اور غلام کے درمیان میں کہ تو مجھے اتنا پیسہ دے دے، جب پیسہ پورا ہو جائے گا تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک رقم متعین ہو گئی تھی۔ تو ابو لولو فیروز بہت سارے ہنر جانتا تھا، جس طریقے سے لکڑی کا کام ہو گیا اور دوسرے لوہے کا کام ہو گیا اور سوناری کا کام ہو گیا، 3-4 فن وہ جانتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ آیا اور اپنی شکایت کی کہ میرے آقا مجھ سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہی اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا ہنر جانتے ہو؟ تو اس نے سارے گنوائے کہ مجھے فلاں کام آتا ہے، سوناری کا بھی کام آتا ہے، لوہے کا کام آتا ہے، لکڑی کا کام آتا ہے، سارے ہنر اس نے گنائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ پتھر کا کام، پتھروں کو تراشنے کا کام بھی آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنے ہنر تم جانتے ہو، تمہارے آقا تم سے جو پیسہ لے رہے ہیں وہ تو کم ہے، تمہارے ہنر کے حساب سے تو اور تم کو زیادہ دینا چاہیے۔
تو وہ بھڑک اٹھا، غصے میں آ گیا، مجوسی تھا، ایران کا رہنے والا تھا، تو غصے میں آ کر اس نے جب وہ بہت غصہ ہو گیا، جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسے ایک درخواست کی کہ تم پتھر کو تراشنے کا کام کرتے ہو تو مجھے بھی ایک چکی جس میں آٹا وغیرہ گوندتے ہیں وہ بنا کر دو۔ تو جاتے جاتے اس نے یہ کہہ کر گیا کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری تاریخ اسلام اس کو یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی ابو لؤلؤ فیروز چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے سامنے کہا کہ یہ دیکھو کنایتاً اس نے مجھے جان کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو یہ کہہ کر روک دیا کہ ابھی جرم اس نے کیا نہیں، بغیر کی جرم کیے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، لہذا اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا۔ ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ نماز میں پہلے صفوں کو سیدھی کرتے، اس کے بعد کیا ہے امامت کے لیے آگے جاتے۔ امامت کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں کھڑے ہوئے تو ابو لؤلؤ فیروز 2 دھاری خنجر اپنے پاس رکھ کر وہ صف کے اندر وہ بھی شامل ہو گیا۔ شامل ہو کر جیسے ہی نماز شروع ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ اس 2 دھاری والے خنجر سے اس نے وار کیا، اور وار کیا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے، نماز مکمل ہوئی۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے مارنے والا کون تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ مجوسی تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے قتل کرنے کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، میرے قتل کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا عمر رضی اللہ عنہ نے شکر ادا کیا۔ لہذا جو حملہ کر کے جب وہ واپس بھاگ رہا تھا، جب صفوں کو چیرتا ہوا، آج کے جیسا نہیں کہ 1-2 صف، مدینے کی مسجد پوری مسجد بھری ہوئی، جب آخری صف تک جب پہنچا اس نے جب دیکھا کہ میں اب بچ کر آگے نہیں نکل سکتا تو اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی اس نے ہلاک کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو بیماری حملے کے بعد جو چلتی ہوئی آئی وہ 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، اور عبداللہ بن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں وہ بھی اسی مہینے کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جن کا ہم نام سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ تو کہنے کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شخصی اعتبار سے بھی اب جو محرم کا مہینہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو ایک مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ عزیز دوستو، اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں ایک تاریخ جس کو ہم سب جانتے ہیں، عاشورے کا دن جس کو ہم کہتے ہیں 10ویں محرم کا دن۔ اب اس دن میں ہم لوگوں کا گمان چونکہ علم کی کمی کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ اس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے 10 محرم کو ایک مقام و مرتبہ مل گیا۔ ہم لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے کیا ہے 10 محرم کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ لیکن اگر ہمیں صحیح علم ہوتا اور ہم علم سیکھتے تو معلوم ہوتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد ہوئی ہے، اور 10 محرم عاشورے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 10 محرم کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دن کو مقام، مرتبہ اور عظمت اور فضیلت حاصل ہوئی تو یہ غلط بات ہے۔ اپنے عقیدے کی درستگی کرنا چاہیے۔ مثال کے ذریعے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں، بزرگان دین میں جو سب سے اونچا مقام جن کو حاصل ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر ان کا انتقال رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن اور شب قدر کے اندر ہو تو کیا رمضان کی عظمت بڑھ جائے گی، شب قدر کی عظمت بڑھ جائے گی، جمعہ کی عظمت بڑھ جائے گی، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑھے گا کہ ان کا انتقال، ان کی وفات ان مبارک ایام کے اندر ہوئی؟ اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا اللہ کا محبوب بندہ رمضان کے مہینے میں مرے
تو رمضان کی عظمت بڑھے گی یا اس بندے کی عظمت بڑھ جائے گی کہ جن کا انتقال اس دن کے اندر ہوا؟ اسی طریقے سے نارمل آدمی طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے اندر اگر اس کا انتقال ہوا تو اس انتقال ہونے والے کی عظمت بڑھے گی کہ کعبے کی عظمت بڑھ جائے گی کہ اس کا انتقال وہاں پر ہوا؟ تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے اللہ نے پہلے ہی سے اس کی عظمت کو بلند رکھا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے اور جو شہید ہوتا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ بھی نہیں کہنا ہے بلکہ شہید کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو روزی اور ان کو رزق عطا فرماتے رہتا ہے۔ تو شہادت کا مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ملا، اور چونکہ 10 محرم کا دن تھا تو ان کی شہادت میں اور 4 چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم کی وجہ سے ملا۔ آخر میں آپ کے سامنے بات آئے گی کہ ہم لوگوں کو آپ کی شہادت سے، واقعہ کربلا سے کیا سبق ہم لوگوں کو حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے محرم کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات سن لیں۔ اب یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس میں اب کرنے والے کیا کام ہیں؟ لوگ اس مہینے میں صرف ایک کام کو امپورٹنٹ دیتے ہیں، وہ ہے ماتم کرنا، سوگ منانا، غم کرنا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور دوسرے کام بھی ہیں جو اس مہینے کے اندر کرنے کے ہیں جو ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام یہ کہ جس کو ہم میں سے اکثر 90% لوگوں نے نہیں کیا ہوگا کہ جو مہینہ اسلامی تاریخ کا مہینے کا شروع ہوتا ہے اس مہینے کی چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جو سال کا پہلا چاند تھا محرم کا چاند کس نے دیکھا ہے؟ ہم لوگوں کی ایک عادت ہے کہ ہم صرف رمضان کا چاند دیکھتے ہیں اور عید الفطر کا چاند دیکھتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر شوق اور جذبہ رہا قربانی کے فوائد اور فضائل کو حاصل کرنے کا، چونکہ چاند رات کے بعد سے جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں ناخن بال وغیرہ کاٹ نہیں سکتے، تو ایسے لوگ کیا ہے جو اس کا بھی جو ان مستحبات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو عید الاضحیٰ کے چاند یعنی ذی الحجہ کے چاند کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو گنے چنے 12 مہینوں میں 3 چاند کو دیکھنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے مہینوں کے چاند کو دیکھنا اور اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مہینہ شروع ہوتے ہی تھوڑی بہت راحت رہتی ہے، جیسے جیسا مہینہ ختم ہوتا ہے پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بینک بیلنس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیسہ ختم شروع ہو جاتا ہے، مشکلات آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے شروع ہی میں ہم لوگوں کو دعائیں سکھلا دی کہ چاند دیکھو، دعا پڑھو، دعا قبول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے میں ہم لوگوں کے لیے آسانی کر دے گا، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، ٹینشن فری زندگی ہو جائے گی، مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ سارے چیزوں کے اوپر ہم لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ ذرا سی پریشانی آ گئی، فلاں کے پاس جانا، تعویذ لے کے آ جانا، فلاں کے پاس جانا، کچھ پھونک لے کے پڑا کے پانی دم کرا کے لے کے آ جانا، اس کے پیچھے ہم لوگوں کا ذہن کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی مختصر سی دعائیں اور پیاری پیاری حدیث کے اندر دعائیں سکھلائی ہیں، اس کو سیکھنے کی طرف ہم لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ اب محرم کے مہینے کا جو سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ ہم اس مہینے کا چاند دیکھتے اور دیکھ کر دعا پڑھتے تو اس سنت پر عمل کرتا، اس کا ثواب الگ ہم لوگوں کو ملتا۔ لیکن اب چونکہ ہم لوگوں نے چاند نہیں دیکھا تو کم سے کم دعا تو پڑھ لیں۔ اگر ہم گوگل کریں تو بہت ساری دعائیں ہم لوگوں کو مل جائیں گی جو اس موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ جو مشہور دعا ہے اس کو سن لیجئے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ بالاسلام ربی وربک اللہ۔ اگر آپ کو نہیں آ رہی تو میرے ساتھ پھر سے دوہرا لیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ بالاسلام ربی وربک اللہ۔ تو اس طریقے سے بے شمار دعائیں ہم لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ اگر دعا کی قبولیت کا لمحہ ہو اور وہ دعا ہم لوگوں کی قبول ہو گئی تو پورا سال ہم لوگوں کا آرام و سکون اور اطمینان سے گزر جائے گا۔
دوسرا کام اس مہینے میں کرنے کا یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں بچانا؟ کہ اس لیے بچانا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ عظمت والا، احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظمت بخشی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بخشی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کا رسول عظمت بخش دے اس کے بعد اس کی ناقدری کرنا اور اس کا اہتمام اور اس کی اہمیت اپنے اندر نہ رکھنا، یہ وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جن مہینوں کی عظمت اللہ نے بنا دی اور ان مہینوں کی عظمت کیے بغیر ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی اگر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ جو حرام کام ہے، جن کو شریعت نے منع کیا ہے، وہ پہلے بھی حرام تھے، اب اس مہینے میں بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی باہر گالی دیتا ہے مسجد کے تو بھی گالی ہے، وہ بھی گناہ کا کام، مسجد میں دے رہا تو بھی گالی ہے، گناہ کا کام ہے۔ لیکن چونکہ جگہ بدل گئی تو عمل کے اندر اور زیادہ قباحت آ گئی۔ اگر کوئی سود لیتا ہے، سودی کاروبار، مٹی کا کاروبار کرتا ہے، پہلے بھی کرتا تھا اب اس مہینے میں کر رہا ہے تو اور زیادہ وبال پڑ جائے گا۔ باہر جھوٹ بول رہا ہے مسجد میں آ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، گناہ ایک ہی ہے، جگہ بدل رہی ہے۔ جگہ کے بدلنے سے وبال اور گناہ میں وبال کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حتی الامکان کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کا خاص طور سے لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ پورے سال گناہوں سے بچنے کی اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ تو اس مہینے میں ہم لوگوں کو جو کام دوسرا کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسرا کام ہم لوگوں کو اس مہینے میں جو کرنا ہے وہ ہے عبادات کی کثرت کرنا، نفل عبادت کی کثرت کرنا۔ اب نفل عبادت میں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا عمل کریں، تو مختصر بڑا آسان سا ہے کہ جو بھی نفل عبادت ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ خاص طور سے اب ہماری جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو دہرانے اور لوٹانے کا کام کریں، قضاء عمری جس کو بولتے ہیں، اس کا خاص طور سے اس مہینے کے اندر لحاظ کریں کہ ہم سے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ایکسٹرا قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لیتے جائیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے ہم لوگوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں نماز ہی کیوں؟ کیونکہ قیامت میں عبادات میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا عبادت کے اندر وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے نماز اگر ہم لوگوں کی صحیح ساری درست نکل آئی آخرت کے اندر ہمارے نامہ اعمال کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارے آگے کے مراحل کو بھی آسان کر دے گا۔ اسی طریقے سے معاملات کے اندر جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ اگر کسی نے معاملات میں لین دین میں پیسے کے لین دین میں کسی کو زبردستی اگر قتل کر دیا پیسے کے معاملے میں تو معاملات میں قتل کا سوال ہوگا۔ معاشرت کے بارے میں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق کے بارے میں سوال کرے گا، معاشرے کے ہو گئے، والدین کے ہو گئے، بچوں کے ہو گئے، دوست و احباب کے ہو گئے، عام مسلمان کے ہو گئے، دوسرے لوگوں کے حقوق ہو گئے، سارے معاشرتی اعتبار سے جو جن میں سب سے پہلے سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کے حقوق کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ تو کہنے کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں کثرت سے ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کثرت سے نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھیں۔ قضاء عمری ہے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو اس کو لوٹائیں، اور اسی طریقے سے جو اشراق کی نماز ہے اس کو پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور تہجد پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں، اوابین پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ نفل عبادات، نفل نمازیں ہیں، اگر اس کی پابندی ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہم لوگوں کا چین و سکون اور اطمینان سے گزار دے گا۔ اشراق کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اپنے اس مقام پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اشراق کی تو مقبول حج اور عمرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ تو بیٹھے بٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم عبادت کا ثواب اللہ ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا کام اس مہینے میں ہم لوگوں کو کرنے کا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس مہینے میں
خاص طور پہ عاشورے کا روزہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن دوسرے روزے بھی جیسے ایام 20 کے روزے ہو گئے، 13، 14، 15 کا ہو گیا، اور اگر ہمارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، تو ہم اور زیادہ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں روزے کے لیے خاص اہمیت کیوں ہے اس مہینے کے اندر؟ کیونکہ اس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ فرمایا کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، ایک فضیلت یہ حاصل ہو گئی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو اللہ کی طرف نسبت ہے۔ اور جو عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو مہینے کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، اور روزے یہ عبادت کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ دو نسبتیں ایسی ہیں، اس نیت سے اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کا وہ قرب حاصل کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تلقین دی اور بتلایا کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10ویں محرم کا ہی روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ بھی رکھ رہے ہیں تو ایسا کرو کہ آئندہ سال 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤ، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا کر اس طریقے سے روزہ رکھو۔ لیکن محرم کے چند مہینوں کے بعد ہی سفر ربیع الاول، ایک مہینہ درمیان میں تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ لیکن حدیث ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو 9 کو ساتھ میں ملانا ہے، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملانا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو روزہ عاشورے کا رکھنا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ ہم لوگوں کے معاف فرما دے رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ سال کے آخر میں ذی الحجہ کے اندر عرفے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو بھی 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے سال کی ابتدا کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو بھی 1 سال کے گناہ۔ ابھی سال ختم ہوا، فوراً اللہ نے ایک عبادت رکھ دی اور ہم لوگوں کے جتنے صغیرہ گناہ تھے سب کو معاف کرنے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ اللہ نے ہم کو دے دیا۔ اب اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ ہم لوگوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، اور کیسے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بہانے رکھے ہیں کہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو صرف صغیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، بہت کم مسلمان ہوں گے جو کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہیں، جیسے کہ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، ہم ملوث ہیں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، ہم میں سے اکثر مسلمان اس سے بچے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے حرام کام ہیں کہ جس سے مسلمان بچا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ صرف چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہی اکثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو مبارک ایام ہیں ان کی قدردانی کرتے ہوئے ایسے مبارک ایام میں روزہ رکھیں۔ دل نہ مانے تب بھی ہم اپنے دل کو منائیں اور اس دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب اتوار کے دن 10 تاریخ ہے محرم کی، اب تو ہفتہ یا اتوار کا روزہ رکھ لیں، یا اتوار یا پیر کا روزہ رکھ لیں۔ اس طریقے سے جیسا ہماری سہولت ہو اس کے اعتبار سے روزہ رکھیں، اور اللہ کی طرف سے جو یہ انوار و برکات ہم کو مل رہے ہیں اس کو ہم لینے والے بن جائیں۔ اور 10 عاشورے کے دن ایک تو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر اللہ نے ہم لوگوں کو جتنا دیا ہے اس کے مطابق اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہیں وہ اپنے تجربات کو لکھتے ہیں کہ 50 سال کا تجربہ انہوں نے کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، دسترخوان میں وسعت پیدا کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال رزق کے اندر فراوانی کرتا ہے۔ یعنی ایک دن میں اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنی بیوی کو ہدیہ دے دیے، اپنی بیوی کو گفٹ دے دیے، اپنے بچوں کو گفٹ دے دیے، اپنے جو رشتہ دار ہیں جو حاجت مند ضرورت مند ہیں آپ کو معلوم ہے ان کے لیے کچھ ہم لوگوں نے انتظام کر دیا، اور اسی طریقے سے جن کے بارے میں معلوم ہے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے اپنا دسترخوان وسیع کر دیا، لوگوں کی مدد کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کا تجربہ
تجربہ ہے اس پر کہ اللہ پورے سال رزق کے اندر فراوانی کرتا ہے، نہ قرض کی ٹینشن، نہ کسی دوسرے کاموں کے اندر بے برکتی کی ٹینشن، کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب فضیلت ہم لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ اس دن میں خرچ کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جائیں کسی سے قرض لے لیں اور اس میں کیا ہے بے تحاشا مال خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بھی چند شرائط ہیں، وہ بھی سنتے ہوئے جائیں۔ پہلے یہ کہ اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، اپنی حیثیت جتنی ہے یہ اس کے مطابق ہم لوگوں کو خرچ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ حلال مال ہونا شرط ہے، حلال مال سے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کریں، دوست احباب پر خرچ کریں، ماں باپ پر خرچ کریں، حرام نہیں ہونا ہے۔ حرام مال اگر ملوث ہو گیا تو پوری دنیا کے لیے دسترخوان بچھا دیے تو بھی چارانے کے برابر بھی اجر و ثواب ہم لوگوں کو نہیں ملتا۔ تو دوسری شرط حلال مال ہونا۔ تیسری شرط حقوق واجبہ میں کوتاہی نہیں، یعنی پہلے آلریڈی ہمارے پاس پورا لون ہے، قرض سے دبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دوسروں سے قرض لے رہے ہیں، قرض لے کر گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، والدین کے لیے تحفوں کا انتظام، دوست احباب کے لیے انتظام، اس طریقے سے نہیں۔ جو پہلے اپنے ذمے حقوق ہے ان کو ادا کرو، قرض ہے قرض ادا کرو، ساری چیزیں ہونے کے بعد جو ہے اس کے بعد دسترخوان کے اوپر کیا ہے وسعت دینا ہے۔ چوتھی چیز فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرنا، خواہ مخواہ حد سے زیادہ کا پکوان بنا لینا اور حد سے زیادہ جو چیزوں کی ضرورت نہیں وہ چیزوں کو دوسروں کو تحفہ دے دینا، اس طریقے کا عمل ہے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ پانچویں چیز یہ کہ مخصوص کھانوں کا انتظام نہیں کرنا۔ آج کل کیا ہے محرم کے مہینے سے مخصوص پکوان بھی پکنا شروع ہو گئے ہیں، تو کوئی خاص پکوان نہیں، آپ کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے حساب سے آپ پکوائیں، لوگوں میں دوستوں میں جن کو کھلانا ہے کھلائیں، آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل یعنی کریں گے تو فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ مستحب عمل کو واجب نہیں سمجھنا کہ کرنا سوچ کرنا، کرے تو ایمان والا نہیں تو نہیں، اس طریقے کے لوگوں کو تانے بھی نہیں دینا کہ اتنا سال بھر مال کمایا، اس دن میں کیا ہے دسترخوان کو وسیع کرنے کا، لوگوں کو کھلانے اور پلانے کا حکم ہے اور تم کچھ نہیں کر رہے ہو، تو تانا بھی نہیں دینا۔ تو یہ چند شرائط ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کیا ہے اپنے گھر والوں پر روزہ رکھ رہے ہیں تو افطاری کے اندر سحری کے اندر اچھے سے کھانے کا انتظام کر لیں، افطاری کے اندر اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کر لیں، اور افطاری میں آپ کیا ہے دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیں تو اس طریقے سے، یعنی دن کے درمیان میں آپ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو روزے کے خلاف ہو، الگ میسج اپنی طرف سے نہ پہنچائیں کہ شریعت تو ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے رہی اور ہم دن بھر کیا ہے شربت بانٹ لیتے پھر رہے کہ لو بھائی شربت پیو، محرم کے نام پر شربت پیو، کھچڑیاں بانٹنے پھر رہے، کھانے بانٹتے پھر رہے، ایسا نہیں۔ سحری کا انتظام کر دیں یا افطار کا انتظام کر دیں، اس طریقے کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا اس کے اوپر ہم لوگ حد تک امکان اللہ ہم کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت